وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور مومنوں سے بھی خطاب ہے ان کے توسط سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، کہ یقیناً آپ پائیں گے ان لوگوں کو دشمن میں بہت زیادہ جو یہود ہیں اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور یقیناً آپ پائیں گے قریب تر مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، محبت میں، مودت میں، ہمدردی میں ان لوگوں کو، ایمان والوں کے ساتھ ان لوگوں کو، الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اور یہ اس وجہ سے کہ ان میں بہت سارے لوگ علم رکھتے ہیں، علماء ہیں، ورہبانا، اور راہب ہیں، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ لوگ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، غرور میں مبتلا نہیں ہے، جس طرح کہ یہود سمجھتے تھے کہ باقی امیین پر تو ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو مرضی کرو، اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہود اور مشرکین جو مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے اور اسلام دشمنی کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کر رہے تھے، جبکہ نصارہ جو ہیں ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں سے مراد عام عیسائی نہیں ہیں، عام عیسائی جو ہیں وہ تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ جو اپنے دین پر کاربند ہیں، جو نصارہ، جنہوں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار، تو انہوں نے کہا ہم ہیں آپ کے مددگار۔ وہ جو دین جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس پر کاربند تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے اور آپ کے توسط سے سارے مسلمانوں کو کہ یہ مشرکین جو ہیں، جو کسی مذہب پر نہیں ہوتے یا بت پرستی پر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہود ہیں وہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اور رہی بات جو نصارہ ہیں، عیسائی سب نہیں کہے گئے بلکہ نصارہ ہیں، وہ قریب تر ہیں مومنوں کے، وہ بھی جو عمل کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ان میں جو ہیں وہ علماء بھی ہیں اور بہت سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی ان کو سکھایا اور پھر وہ آپ کی میت میں رہے اور پھر آگے ان کی نسل چلتی رہی، ان کی نگاہوں میں نور ہدایت کو دیکھنے کی قوت تھی۔ کسی سین سے مراد ہے ان کے وہ علماء جو حق کے متلاشی تھے۔ راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ ہو کر خانقاہوں میں جا کر یا کسی تنہائی میں حجروں میں جا کر ذکر و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ اللہ اکبر سنتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر اترا ہے یعنی یہ قرآن، تو بھیگ جاتی ہے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے، ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے۔ مما عرفوا من الحق، باوجہ اس کے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی حق ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ یقولون ربنا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ تو ہمیں لکھ دے، تو ہمارا نام لکھ دے ان لوگوں میں سے جو گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں الحمدللہ سورہ قصص میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے، بالکل صداقت ہے اس میں،
حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبل ہی مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اللہ کے فرما بردار تھے، ہم تو ہدایت کے متلاشی تھے۔ سورہ قصص آیت 53۔ اور اسی طرح آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 199 میں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ بے شک اہل کتاب میں سے بہت سارے ہیں، اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں ہیں، لیکن ان میں زیادہ تعداد نصارہ کی ہے، بہت سارے ہیں جو سنتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تم پر نازل ہوئی اور جو ان پر نازل ہوئی، خاشعین للہ، اللہ سے بہت زیادہ خشیت رکھنے والے، بہت زیادہ ڈرنے والے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا کا حقیر فائدہ، چاہے پوری دنیا میں مل جائے، اس پر کافی دفعہ بات ہو چکی، تو وہ حقیر ہی ہے، دنیا حاصل نہیں کرتے، اللہ کے دین کو بیچ کر، اللہ کے دین کو قربان کر کر دنیا کی طلب نہیں رکھتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ اکبر جلد حساب لے لے گا۔ اگلی آیت نمبر 84 ہے 84 سورہ المائدہ کی، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کہتے ہیں کہ کیا ہے ہمیں، کیوں نہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، جبکہ اللہ کا کلام جو ہم نے سنا ہے وہ حق ہے اور ہمارے سامنے آ چکا ہے، ہمارے پاس آ چکا ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم تو یہ طمع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، ہماری تو یہ آرزو ہے، تمنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ اکبر، جو نیکوکار لوگ ہیں ان میں شامل کر دے، اور ہمارا حساب جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ وَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ ان کو پہنچائے گا، دے گا اجر، جو انہوں نے یہ کلمہ کہا ہے، اس کلمے کی بدولت، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ان کو عطا کرے گا جن کے نیچے، جن کے دامنوں میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ رہیں گے، سب سے بڑی خوشخبری کہ ہمیشہ رہیں گے، لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے بلکہ ان لمٹ ٹائم۔ اللہ اکبر، کتنا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، جس کا کمپیریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کر مسلم شریف کے حدیث میں بتا دیا کہ تم میں سے کوئی آخرت کی زندگی کا کمپیریزن دنیا کی زندگی سے کرنا چاہتا ہے تو اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر سمندر سے جب انگلی نکالے تو دیکھے اس پر کتنا پانی ہے، یا کتنا پانی لے کر آئی ہے وہ سمندر سے، اور یہ تو ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے، کمپیریزن ہی کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، تو ہم دیکھ لیں کہ انگلی پر کتنا پانی آئے گا، چلو بھی نہیں کہا بلکہ انگلی پر کتنا پانی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ کن کا ہے؟ جو نیکوکار ہے، جو محسن ہے نا، یہ ان کا بدلہ ہے۔ تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ 4 آیتیں جو ہیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری، جب ان کے سامنے حبشہ کے ملک میں ایک تو پہلی دفعہ جو تقریر کی، سورہ مریم کے آیات پڑھی، تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورہ مریم پڑھنی شروع کی۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں جو بھی علماء بیٹھے تھے اور نجاشی خود، کیونکہ یہ نصرانی تھے، یہ عیسائی تھے، کیونکہ جب پہلی جو ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جن کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا ان کو اجازت دی کہ وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے جو نیک ہے، تو تم اس کے پاس چلے جاؤ تو زیادہ سیف رہو گے۔ تو پھر پیچھے سے جب کچھ آگے ان کو ہمیں واپس کیا جائے، اور یہ تو نہ ہمارے دین پر ہے اور نہ آپ کے دین پر، تو اس وقت نجاشی نے کہا کہ تم کس دین پر ہو؟ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم، اللہ اکبر، قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا، اور جب قرآن پڑھا گیا، اللہ اکبر، یہاں ہے نا کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئیں، اللہ اکبر، تو رونے لگا نجاشی، اور اس کے جتنے علماء تھے رو رو کے ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں، کیونکہ کہنے لگے، اور نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ اس کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا ہے، اس میں تو ایک تنکے برابر بھی فرق نہیں، دونوں ایک ہی نور سے آئے ہیں، یعنی دونوں ہی اللہ کے کلام ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ اس طرح ایک اور دو واقعہ آیا کہ جب مدینے میں، جب کیونکہ سورہ المائدہ مدینے کی سورہ ہے، مدنی صورت ہے،
تو جب مدینے میں مسلمان آباد ہوئے اس وقت ضرورت تھی فورس کی، یعنی تعداد میں مسلمان زیادہ ہوں، بہت تھوڑے تھے جو ہجرت کر کر آئے تھے، تو اب حبشہ والوں کو بھی پیغام پہنچ گیا کہ وہ بھی واپس آ جائیں مدینے میں تاکہ ایک مضبوط ریاست قائم ہو۔ اس وقت نجاشی نے ان کے ساتھ اپنے علماء بھیجے کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو اور ان سے کلام بھی سنو۔ تو وہ جب آئے اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی اور اس وقت وہ اتنا روئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا آیت نمبر 83 میں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کے اس ایمان لانے کی وجہ سے ان کو جنت عطا کر دی۔ 83 ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ان کی آنکھیں بھیگے کیونکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچانا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ آج ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی اللہ کا کلام سن کے، کیونکہ ان کو کلام کی سمجھ آ رہی تھی، اور ہماری کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس کا اتنا اثر ہے قرآن کا کہ بغیر سمجھے بھی لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو جب سمجھ کر، اتنی عربی سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن براہ راست سمجھے، اور جب تک نہیں ہے تو کم از کم ترجمہ تو ضرور پڑھے، اور جب سنے، جب عربی سیکھی ہوگی تو پھر جب سنے گا اللہ کا کلام تو پھر یہ ضرور دل پر اثر کرے گا اور پھر آنکھیں ضرور بہہ پڑے گی۔ بہرحال ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اجر عطا فرما دیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو اجر عطا فرما دیا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے یہ مسلمان بھی ہوئے الحمدللہ، اور پھر اللہ نے ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان سب کو اجر عطا فرمایا۔ ان سب کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ان کو اللہ ضرور داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے دامنوں میں نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس قرآن کو جو کتنا قیمتی کلام ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، وہ سب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہم جو بائی برتھ مسلم ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا کبھی، اور بہت سارے کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، بہت بہت بڑی ڈگریاں لے لی دنیاوی، ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، بہت بہت بڑے بزنس بھی چمکا لیے، اور بہت جتنے بھی ذکر کیے جائیں، ایون کہ کچھ لوگ پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں بہت سارے سبجیکٹ میں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے نہیں جانتے۔ تو اللہ اکبر، تو ہم سوچے کہ ہم پھر کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ فرمانے کہ ان میں کچھ لوگ علماء بھی تھے اور کچھ راہب بھی تھے۔ رہبانیت کیا ہے؟ علماء تو میں نے جیسے قسیسین جو ہے وہ راہب وہ ہوتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسے علماء حق جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں سے ملے فوراً لے لیا جائے، اللہ کی بات پہنچے اس کو قبول کر لیا جائے۔ ہم سورہ حدید میں پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 27 میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَالرَّهْبَانِيَّةَ، جو رہبانیت ہے کہ انہوں نے خود ہی شروع کر دی تھی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس پر یہ لازم نہیں کی تھی، فرض نہیں کی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور یہ انہوں نے اس لیے شروع کی تھی کہ اللہ کی رضا چاہ لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اصل میں رہبانیت کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تھوڑی سی آگے بھی بات کریں گے۔ رہبانیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اچھا کھانا، اچھا سب کچھ، شادی بھی نہ کی جائے، اور اسی طرح بہت سارے مرد عورت جو ہمیں پتہ ہے رہبانیت، یا وہ عورتیں جو اپنے آپ کو صرف اس امید پہ کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس وجہ سے وہ سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، یعنی دنیا کی تمام لذتیں ان سے ہٹ جاتے ہیں کہ شادی بھی نہیں کریں گے، نہ اچھا کھانا کھائیں گے، بس اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ ان کے تئیں اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس قول سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کل قیامت والے دن جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور اللہ اکبر اللہ کا حصہ مان لیا، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام تثلیث کا جو انہوں نے عقیدہ تیار کر رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ انشاءاللہ اس صورت کے آخر میں اس پر کچھ اور بھی باتیں کریں گے، پر یہاں پر تو یہی ہے کہ انہوں نے اس لیے اللہ فرما رہے پھر اس کا وہ حق بھی ادا نہ کر سکے جو انہوں نے کیا تھا۔ آج کتنی سٹوریز ہیں، آپ نیٹ پر جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ کتنے اللہ اکبر جن چرچ میں بغیر شادی شدہ عورتیں اور بغیر شادی کے مرد رہتے ہیں، وہاں پھر اللہ اکبر شیطان نے تو آنے ہی آنا ہے، اور کتنے اللہ اکبر جو تہخانوں میں بچوں کی لاشیں ملی ہیں یا ان کی
مدفون کیے ہوئے بچے ملے ہیں۔ تو یہ تو ہوگا جب اللہ کے دین سے جب دور ہوں گے۔ اپنے طور پر ہم کوئی بھی طریقہ، آج ہمارے بھی جو دین میں اللہ اکبر بیٹھ کر اپنا جو ایک حلقے میں بیٹھ کر ذکر کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے لیے رحمانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ رحمانیت ہے۔ حدیث لے لیتے ہیں، کیونکہ جب حضرت عثمان بن مظعون جو ہیں رضی اللہ عنہ شب بیداری اور صائم النہار کرتے تھے، یعنی دن کو روزہ رکھتے، رات کو اللہ کے ہاں جاگتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، فرمایا اے عثمان، ہم پر رحمانیت تو فرض نہیں کی گئی، کیا میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ اکبر، اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ صحیح جو حدیث ہے مسند احمد کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 26,418۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، والذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہمارے آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی تو ہیں اللہ اکبر جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں، یقین جانیں امام ابن تیمیہ یہ کسی اور امام کا قول ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو الرٹ ہو جایا کرو، پورا ہمتن گوش ہو کر، کان کھول کر پوری توجہ سے بات سنو۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، دیکھو تم حلال چیزوں کو، پیچھے ذکر کیا گیا رہبانیت کا کہ وہ جس طرح میں نے بتایا کہ اپنا سب کچھ تیاگ لیا۔ جب انسان مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اب استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، اب وہ زیادہ اچھا کپڑے پہننے چاہیے کہ نہیں پہننے چاہیے، یا اچھا کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ اللہ فرمانے کہ تم اپنے پر جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں نا، پاکیزہ جو پہننے میں پاکیزہ ہیں، جو کھانے میں پاکیزہ ہیں، ان کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور دیکھو تم زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا، چاہے تقوی ہی اور تقوی کا پھر اتنا جنون ہو جائے کہ بندہ کہے جی اب میں نے تو کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرنی، اچھے کپڑے نہیں پہننے، اچھا کھانا نہیں کھانا، شادی نہیں کرنی، بہت کچھ آپ میں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، تو اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلالًا طیبا، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، حلال بھی اور طیب بھی۔ حلال تو ہم سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جب آج جو جنک فوڈ کھا رہے ہیں وہ طیب نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ طیب وہ جو پاکیزہ ہو اور صحت کے لیے اچھا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ ذات جس پر تم ایمان کے دعوے دار ہو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر میں جو ہے 31 اور 32 میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیادتی کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اب پوری دنیا پہ کھانے پینے پہ توجہ ہے، چاہے حلال اور پاکیزہ کھا رہے ہیں، ہر وقت کھانا ہی دماغ میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی زینت اختیار کرنا، لباس، اچھی گاڑی، بس اسی کے چکر میں نہیں پڑے رہنا۔ اچھی چیزیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش قسمتی کی نشانی کیا ہے؟ اچھی بیوی، اچھا ہمسایہ، کشادہ گھر، اچھی سواری، یہ سب خوش قسمتی کی ہے۔ لیکن ان پر ان کی وجہ سے تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے، کہ اچھا کپڑا، اچھے جوتے، اچھی سواری، یہ سب کچھ تکبر میں آ جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ جو تکبر یہ ہے کہ تم اللہ اکبر حق کا انکار کر دو اور لوگوں کو حقیر جانو۔ اس ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے ہمیشہ، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 32 میں آ رہا ہے کہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھئے ان سے کون ہے، کس نے تمہارے لیے وہ زینتیں جو اللہ نے تمہارے لیے نکالی ہیں ان کو حرام کیا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق میں سے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہیے کہ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، خالصۃ یوم القیامت، اور قیامت والے دن تو یہ حالت صرف ایمان والوں کو ملے گی، دنیا میں بھی ان سے فائدہ اٹھائیں، منع نہیں کیا گیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ کے ازواج کے پاس 3 صحابہ آئے، بڑے بڑے صحابہ، آ کر آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے معاملات کیا ہیں، تو ازواج محترمات نے بتایا کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ چھوڑتے بھی ہیں،
آپ راتوں کو جاگتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں، اور آپ نکاح بھی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے اب ساری زندگی روزہ رکھنا ہے، ایک بھی نہیں چھوڑنا۔ دوسرے نے کہا میں نے رات کو ہر رات عبادت کرنی ہے، کبھی چھوڑنی نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں نے اب کبھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا، تاکہ میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے تینوں کو بلا بھیجا۔ جب آئے تو پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ کہا ہے؟ تو کہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں اللہ اکبر رات کو جاگتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میں جو ہے روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ وہ من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس کو میری سنت سے رغبت نہیں ہے نا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر ذکر کیا جائے نا کہ فلاں بندہ ہے جی، کپڑے اس نے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کھاتا، فلاں کارنر میں بیٹھ کر اللہ کی گردان کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ ومن رغب عن سنتی، یہ حدیث یاد کر لے، فلیس منی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری سنت سے رغبت نہیں رکھتا نا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5063۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ زندگی اعتدال پر تھوڑا سا اور بھی اعتدال پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ تمہارے نفسوں کا بھی تمہاری جانوں کا، تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سامنے دیکھیں کوئی بھی ایسے شخص کی ذکر کیا جائے، جیسے میں نے کہا کہ جو دنیا سے ایک کارنر میں بیٹھ کر جہاد فی سبیل اللہ تو ہے ہی نہیں، یا تو سنت سے ثبوت لے کے ہے نا، فمن رغب عن سنتی۔ اس لیے میں بار بار بیان کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو میری سنت سے رغبت نہیں نا، جو اپنے نئے نئے طریقے اختیار کر رہا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسی بات یاد کی جو میں نے نہیں کی، تو اس کے تمام عمل جو ہے وہ رد کر دیے جائیں گے۔ اپنی طرف سے جو نا دین میں نئی ایڈیشن نہ کریں۔ دین الحمدللہ مکمل ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا اسی سورہ مبارکہ میں۔ تو ایسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا اللہ اکبر اللہ والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 89، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو، جو تمہارے بول میں ہوتی ہے۔ جیسے عرب جو ہے واللہ بولتے رہتے ہیں، یہاں بھی لوگ اللہ کی قسم، ان کا دل سے نہیں ہوتا، بس ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ تو اللہ ایسی قسموں پر تو نہیں پکڑے گا، لیکن ان میں بھی احتیاط برتنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بار بار نہ ہو۔ وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا جو قسمیں تم دل کی یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ کھاتے ہو۔ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر کفارہ دو 10 مسکینوں کا، 10 مسکینوں کو ایسا کھانا دو جو تم کھاتے ہو۔ امیر آدمی جو ہے وہ کیا کھاتا ہے، میرے گھر میں کھانا کیا ہوتا ہے، کہ روزانہ کے کھانے کو کیلکولیٹ کر لے، غریب جو کھاتا ہے دال کھاتا ہے اسی حساب سے دے۔ امیر اگر کھاتا ہے بہتر کھانا کھا رہا ہے، اس کا اگر کیلکولیٹ کرتا ہے کہ 500 روپے کا کھانا وہ کھاتا ہے یا 1000 روپے کا کھاتا ہے، تو اسی حساب سے دے، 10 مسکینوں کو اسی حساب سے کھانا کھلائے۔ اور اس کے علاوہ پھر فرمایا او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا کپڑے پہنا دو، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، کچھ زیادہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے۔ یہ کفر جو قسم کھائی گئی ہے نا پکے دل سے، اس کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا او تحریر رقبہ، اور پھر یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے۔ اب لونڈی غلام کیونکہ دین کا یہ مزاج ہے، اس لیے جہاں بھی آئے گا آگے آ جائے گا فمن لم یجد۔ اب کوئی نہیں پاتا، کوئی اتنا ہی غریب ہے کہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے، کسی کو خود محتاج ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، خود بیچارے کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور نہ ہی کوئی غلام رکھتا ہے، تو کیا کرے گا؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو کیا کرے؟ 3 دنوں کے روزے رکھے۔ 3 دنوں کے روزے، یہ نہیں کہا کہ مسلسل رکھنے، 3 دنوں کے روزے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جو تم کھا لو۔ اللہ فرمانے ہیں وَحْفَظُوا ایمانکم، لیکن بہتر ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر جو ہے 6622 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی کام پر قسم کھا لوں اور پھر دوسرا کام مجھے اس سے بہتر لگے، تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں، زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اس بات کو کہ میں کفارہ ادا کروں اور دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو اسی طرح ہم بھی اگر کسی کام پر دیکھیں، قسم جو ہے وہ قطع رحمی کے لیے نہیں کھائی جائے گی،
کھائی جائے گی تو توڑی بھی جائے گی اور کفارہ بھی دیا جائے گا، اور کفارہ یہاں بتا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قسم جو ہے وہ ایسے کام پر جو واقعی اچھا کام ہے تو کھائی جائے، لیکن پھر بھی اگر وہ کام نہ کر سکے تو کفارہ دیا جائے، اور پھر اگر کوئی ایسی قسم کسی ایسی چیز پر کھائی جائے کہ فلاں رشتہ دار سے نہیں بولوں گا، تو اس قسم کا کفارہ دے کر اس کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی والی جو بھی قسم ہوگی اس کو توڑنا اور اس کا کفارہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ جب میں کسی ایسی قسم کے چیز کے لیے قسم کھا لوں اور پھر مجھے لگے کہ دوسری چیز اس کے سوا جو ہے دیکھوں اور وہ زیادہ بلائی والی ہو، تو میں قسم توڑ کر اس کا کفارہ دینا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ اکبر دعا بھی ہے اور اللہ سے التجا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی ہم نے قرآن سنا اس کو سمجھ کر سب سے بڑی بات جو ہے اسے اپنی زندگیوں میں لے آئیں، عمل کریں، اور دوسری بات کہ اپنے کردار سے اپنی گفتار سے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ہی سب سے بڑا ٹول ہے یا بڑا آلہ ہے یا بڑا ذریعہ ہے اللہ کی بات کو پہنچانے کا، تبلیغ کا۔ واحد الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا